مورخین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر سلطنت و حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین تھے، جبکہ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے۔ ذوالقرنین وہ شخص ہیں جن کے بارے میں یہود علماء نے قریش کے لوگوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سے آگاہ فرمایا تھا، جس کی تفصیل سورہ کہف کی آیات 83 سے 98 تک میں بیان فرما دی گئی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق ذوالقرنین ایک صالح بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کیا، اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے عطا کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے 3 اطراف میں سفر کیے: مغرب میں ایران سے بحیرہ روم تک، مشرق میں بلوچستان سے مکران تک، اور شمال میں کوہستانی سلسلوں تک۔ اسی جگہ پر انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیانی درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعہ بند کر دیا، جس سے یاجوج و ماجوج کی طاقت و تاراج سے اس علاقے کے لوگ محفوظ ہو گئے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ کس زمانے میں تھے؟ نبی تھے یا ولی؟ ان سب کی تفصیل نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں۔ ان کے بارے میں تفاسیر یا تاریخی کتب میں جو تفصیلات درج ہیں وہ سب مختلف آراء و اقوال پر مبنی تاریخی روایات ہیں، جن کی صحت کے بارے میں وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور نبوت کا امتحان لینے کے لیے جو سوال پیش کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود ذوالقرنین کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالقرنین وہ عظیم بادشاہ ہے کہ جس نے 539 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کو بابل کی جابر و ظالم حکومت کے جبر و قہر سے نجات دلائی اور یروشلم یعنی فلسطین آزاد کرایا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں جن بزرگ شخصیت کا تذکرہ ہے وہ سکندر رومی، یونانی و مقدونی سے 2000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت میں بادشاہ تھے، اور سیدنا خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ ابن کثیر بحوالہ علامہ ارزقی تحریر کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذوالقرنین کا مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر استقبال کیا جب وہ پیادہ
حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچا۔ اس موقع پر ذوالقرنین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف بھی کیا اور پھر قربانی بھی دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعا کے ساتھ کچھ واعظ و نصیحت بھی فرمائی۔ ذوالقرنین نے اپنے سفر کا آغاز مغربی علاقوں سے کیا اور ملکوں کو فتح کرتا ہوا بحر روم کے ساحل تک جا پہنچا، جہاں اس نے سورج کو ایک گدھلے پانی کے سمندر میں ڈوبتا پایا۔ اس نے خیال کیا کہ ہم مغرب میں دنیا کے آخری سرے پر پہنچ چکے ہیں، چنانچہ وہ اس جگہ کو مغرب الشمس سمجھے۔ اس جگہ انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ ذوالقرنین نے اب مغرب سے مشرق کی جانب سفر اختیار کیا اور فتوحات کرتا ہوا ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب آخری آبادی تھی۔ اسی کو مطلع الشمس کہا گیا۔ یہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانوں کے بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کرتے، لباس کے بغیر رہتے، سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا۔ ذوالقرنین نے منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق تک کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد شمال کے کوہستانی علاقوں کی جانب سفر کا قصد کیا اور ان دو پہاڑی سلسلوں تک جا پہنچا جن کے دائیں جانب مشرق میں بحیرہ کیسپیئن اور مغرب میں بحیرہ اسود ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں کے شمالی علاقوں میں آباد وحشی قبائل یاجوج و ماجوج کا بسیرا ہے، جو پہاڑی سلسلوں کو عبور کر کے آس پاس کے علاقوں میں تباہی و بربادی مچاتے تھے۔ مظلوم لوگوں کی فریاد سن کر ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبا کی ایک بلند و بالا دیوار تعمیر کر دی اور وحشی یاجوج ماجوج کو قیامت تک کے لیے اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ دیوار کے تکمیل ہونے پر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔